یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حبه بعد سودا بزرگ تمہیں قصہ مختصر. محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی شامل ہو جائیے ذکر علی عبادہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اللہ کے حضور دعا ہے آج کی اس عظیم مقدس سید الایام جمعہ المبارک اور اسلامی مہینے کی مقدس تاریخ 13 رجب المرجب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت کا آج یہ مقدس دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور الحمدللہ اس عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ جس کسی کو بھی عظمت شان اور رفعت بلندی مقام ملا ہے درجات ملے ہیں فضیلت ملی ہے وہ سب کے سب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسط سے ملے ہیں کہ محبت کا مرکز و محور جو ذات ہے وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آقا کی نسبت ہی کی وجہ سے ابو بکر صدیق کہلائے، عمر فاروق کہلائے، عثمان غنی کہلائے اور علی المرتضیٰ شیر خدا کہلائے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت ہی کی وجہ سے. تو آج ہم علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. اس اعتبار، اس نظریے کے ساتھ کہ علی پاک کا وہ ذکر خیر ہے، علی پاک کا وہ ذکر خیر ہے کہ آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت کہلاتا ہے. ذکر علی کی عبادت، آپ کا ذکر بھی کیا ہے؟ بولیے، یہ عبادت ہے. یہ کیوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ میں بات کو شروع کرنے جا رہا ہوں اور جب کہا کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے، اللہ ہم سب کو ہر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و میں آنے والی ہستی کی مالک رب ذوالجلال ہمیں ان کی محبت بھی عطا فرمائے، اور جو شان، جو فضیلت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیبر کے موقع سے واپس آ رہے ہیں، اصل کا وقت ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں رکھا. اپنا سر مبارک اس کی گود میں رکھا. بولیے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں رکھا. کیا یہ حضور نہیں جانتے تھے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے عصر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کیا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیا نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی تک علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے؟ کیا حضور یہ کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ کیا حضور یہ جانتے تھے یا نہیں؟ یا علی مرتضیٰ شیر خدا یہ کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن علی مرتضیٰ شیر خدا جانتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرے پاک نبی کے غلاموں جو ہمیں عقیدہ آیا حضرت نے دیا ہے وہی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے دے کے دیا ہے کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاج بھر کی ہے. اصل اصول بندگی اس تاج بھر کی ہے. اصل اصول بندگی اس تاج بھر کی ہے. سورج غروب ہوا، سورج غروب ہوا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آنکھ کھولتے، خود نہیں بیدار ہوتے، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس وقت تک اپنے سونے محبوب محمد رسول اللہ کو تکلیف نہ دی، بیدار نہیں کیا. سورج غروب ہوا اور جب غروب ہوا تو علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. میں نے عصر کی نماز یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ تو بتاؤ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا یہ بتاؤ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ معیت آپ کی ہو اور نماز علی قضا کرے، معیت آپ کی ہو، رفاقت آپ کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ، چہرہ بطوحہ میں آپ کا تک رہا تھا. علی چاہتا ہے کہ جہاں اس نے مصطفیٰ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے وہاں علی یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز بھی ادا
قضا کرے تو قضا نہ کرے بلکہ ادا ہی ہو، بلکہ قضا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کو سجدہ کرتا ہے، اللہ رب الجلال کو سجدہ کرتا ہے۔ اس دن بھی سورج غروب ہوا، وہ اللہ کو سجدہ اس نے اس دن بھی کیا، اس دن بھی سجدہ کیا یا سجدے میں تھا۔ یہ تو پکی حدیث مبارکہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتا ہے۔ اللہ کو کیا کرتا ہے بولیے؟ سجدہ کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ گویا اس دن سورج نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی، مولا حکم کیا ہے، مولا حکم کیا ہے؟ کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو گویا اللہ سے پوچھ رہا ہوگا کہ مولا بتا حکم کیا ہے۔ ادھر مصطفیٰ علی المرتضیٰ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک، اے رب ذوالجلال، علی مجھ محمد اور تیری اطاعت میں تھا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں تھا، اس لیے سورج کو واپس پلٹ تاکہ علی قضا نہیں نماز کو ادا کر لے، نماز کو ادا کر لے۔ اب سورج بھی تو اللہ رب الجلال کی اطاعت میں تھا، سورج بھی اللہ رب الجلال کے حکم کے مطابق تھا، سورج بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ کہا نہیں سورج ادھر تو صرف میرے حکم کے مطابق ہے، ادھر صرف میرے حکم کے مطابق ہے، علی میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور میرا یہ اعلان ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ رب الجلال کی اطاعت کی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے کس کی اطاعت کی ہے بولیے؟ اللہ رب الجلال کی اطاعت کی ہے۔ سورج پلٹا اور علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اثر کی نماز کو قضا نہیں وقت پہ ادا کیا ہے۔ اب دیکھیے وقت اثر کا تھا، میں نے بات شروع کی ہے کہ ذکر علی کی عبادت کیوں ہے، ذکر علی کی عبادت کیوں ہے کہ علی تو نے یہ سچ کر دکھایا ہے، میں تیری گود میں آرام کر رہا تھا، میں محمد مصطفیٰ تیری گود میں آرام کر رہا تھا، اور تو نے میری نیند میں خلل نہ ڈالا، تو نے میری نیند میں خلل نہ پیدا کیا، خلل نہ ڈالا۔ علی تو نے میرے چہرے کے لیے، میرے بخڑے کو ترنے کے لیے، میرے آرام کے لیے تو نے جو ہے اپنی نماز اثر جو ہے تو نے مار دی، مجھ محمد پہ مار دی۔ اب میرا بھی یہ اعلان ہے جو علی کرے گا، میں محمد اعلان کرتا ہوں تو اس کا علی کرنا بھی رائگان نہیں جائے گا، بلکہ ذکر علی عبادت وہ علی کرے گا، گویا اللہ رب الجلال کا ذکر ہو رہا ہوگا، وہ علی کرے گا، گویا وہ اللہ رب الجلال کا بولیے نا ذکر ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پہ صرف اتنی بات نہیں ہے، صرف یہ بیان نہیں ہے، باپ بیٹی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عائشہ بنت صدیق دونوں بیٹھے ہیں، تو عائشہ بنت صدیق عرض کرتی ہیں ابا حضور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جو ہے علی المرتضیٰ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، توجہ ہے سب کی تو بابا سے بولا کیا جائے سبحان اللہ، ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا ذکر بھی عبادت ہے، اور جب اب جو روایت بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی کیا ہے۔ اور میرے پاک نبی کے غلام جناب عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ابا حضور سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے ابا حضور میں نے دیکھا اکثر آپ علی المرتضیٰ شیخ خدا کے چہرے کو تک رہے ہوتے ہیں، ٹکٹکی مان کے تک رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میری رخت جگر، اے میری بیٹی سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے امام نسائی نے خصائص علی کے اندر خصائص علی میں امام نسائی نے پوری کتاب لکھی اور اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ لے کے آئے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک رب ذوالجلال میں محمد تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مجھ محمد کو اس وقت موت نہ آئے جب تک میں علی کی زیارت نہ کروں اس وقت مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی کی زیارت نہ کروں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضور نے یہ فرمایا علی کے چہرے کی تکنا عبادت ہے کہ علی نے مصطفیٰ کے چہرے پر نماز اثر کو وار دیا ہے علی نے مصطفیٰ کے چہرے پر نماز اثر کو وار دیا ہے اب جو علی کے چہرے کو بھی دیکھے گا گویا وہ عبادت کر رہا ہوگا گویا جو علی کے چہرے کو صرف دیکھے گا گویا وہ عبادت کر رہا ہوگا اور جو ہم جیسے دیکھ نہ پائیں جو ہم جیسے دیکھ نہ پائیں ذکر علی کی عبادت وہ ذکر بھی کرے گا تب بھی گویا وہ عبادت ہی کر رہا ہوگا علی کے نام کا وہ اگر ذکر کرے گا ذکر بھی بلند کرے گا گویا وہ رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہوگا گویا وہ کیا ہے بولیے گویا وہ عبادت کر رہا ہوگا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات آپ کو عطا فرمائے اتنے انعامات عطا فرمائے اور اس انعامات کی یہ جتنے بھی انعامات کی جو آپ پر بارش ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جب بھی باری آئی نا تو علی المرتضیٰ ہر میدان میں ہمیں ہیرو دکھائی دیتے ہیں علی المرتضیٰ ہر میدان میں بدر کے ہیرو بھی دیکھا جائے علی المرتضیٰ ہیں اور احد میں بھی دیکھا جائے کہ 16 سے زائد علی المرتضیٰ نے اپنے جسم پر زخم کھائے ہیں وہاں کا ہیرو بھی اگر ہے کوئی ہے تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انعامات آپ نے فرمائے فرمایا دیکھ لو تب بھی عبادت ہے علی کو علی کا ذکر کر لو تب بھی کیا ہے بولیے نا تب بھی عبادت ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلا اعلان یہ کرنے جا رہا ہوں کہ انا مدینہ العلم والی بابوہا انا مدینہ العلم والی بولیے بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس علم کے شہر کا بولیے کیا ہے بولیے دروازہ ہیں علی کیا ہیں دروازہ ہیں ابو الاسود کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ ایک دفعہ غور و فکر کے ساتھ بڑے تفکرانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے غور و فکر کر رہے تھے تو ابو الاسود کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا اے ابو تراب یہ وہ نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا آپ کو یہ مسجد نبی کے ساتھ مٹی کی دیواریں ہوتی تھی ایک لگا کے بیٹھے تھے کچھ مٹی آپ کے اوپر پڑی ہوئی تھی میرے پاک نبی نے فرمایا ابو تراب اور بھی آپ کے بڑے نام ہیں لیکن فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے جس سے محبت ہے وہ اس سے ہے ابو تراب وہ کس سے ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے عطا کیا یہ مجھے بولیے نا عطا کیا ابو الاسود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مرتضیٰ شیر خدا بڑے غور و فکر میں بیٹھے ہیں تو میں نے پوچھ لیا آج یہ اتنی سوچ و بچار میں اور اتنے غور و فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے اور سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کاش ہمیں علی سے اس طرح کا پیار ہو جائے جس طرح کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور کاش ہمارے ناموں میں سچائی آ جائے ہمارے دعووں میں بولیے سچائی آ جائے اور علی المرتضیٰ سے خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جس طرح قرآن کو پڑھا کرتے تھے کاش ہم بھی اس طرح قرآن کو پڑھا کریں وہ ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے تو دوسرے میں ڈالنے سے پہلے مکمل ہو جاتا تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے تو علماء نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے علی قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے علی کے جسم کا ایک ایک رونگٹا قرآن پڑھا کرتا تھا علی کے جسم کا ایک ایک رونگٹا قرآن پڑھا کرتا تھا ہمیں تو رمضان میں سال کے بعد بڑی توفیق ہو جائے کچھ لوگ رمضان میں بھی ختم ہے
نہیں کر پاتے. علی مرتضیٰ غور و فکر میں ہیں. ابو الاسود کہتے ہیں میں نے پوچھا علی یہ غور و فکر کرنا کیسا، کیا وجہ ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ توجہ ہے؟ بھائی حیدر کی بات ہو رہی ہے تو ذرا حیدر کے جذبات بھی تو رکھنے پڑیں گے نا. حیدر کے جذبات بھی رکھنے پڑیں گے. ذرا وہ جذبہ لے کے آئیے اور محبت کے ساتھ ایسا جذبہ ہو، ایسے جذبے والا نعرہ ہو تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یقیناً ہم علی والا جذبہ رکھتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر. اور میرے پاس نبی کے غلاموں کا توجہ کرنا بنسبت کہتی میں نے علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا سارے جھکائے بیٹھے ہیں. میں نے علی المرتضیٰ سے پوچھا اے علی المرتضیٰ بات کیا ہے؟ یہ غور و فکر کی بات کیا ہے؟ یہ تفکر کرنے کی بات کیا ہے؟ یہ سوچ بچار کرنے کی بات کیا ہے؟ علی المرتضیٰ شیخ خدا کہتے ہیں ابو الاسود کیا بتاؤں، میں نے لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہوئے اعلان کی غلطیاں کرتے ہیں، قرآن صحیح نہیں پڑھتے. میں یہ چاہتا ہوں کوئی کتاب وضع کر دوں، کوئی قانون بنا دوں. عراق کے اعتبار سے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو درسانی علی المرتضیٰ شیخ خدا نے ہمیں قانون بیان کر کے دیے ہیں. قانون وضع کر کے دینے والی جو ہستی ہے انہیں علی المرتضیٰ شیخ خدا کہا جاتا ہے. کہاں میں نے دیکھا ہے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے لفظی غلطی کرتے ہیں، اعراب کی غلطی کر جاتے ہیں. علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں ایسی کتاب وضع کر دوں لوگوں کی یہ غلطی ختم ہو جائے. ابو الاسود کہتی ہیں علی المرتضیٰ اگر یہ کام کرے جائیں دنیا آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی اگر ایسا کام ہو جائے. ابو الاسود کہتے ہیں 3 دن گزرے تھے. علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے ایک نسخہ تھمایا. میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کس نے لکھا سب سے پہلے یہ کلام کی قسمیں کس نے بیان فرمائی؟ بولیے نا. علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ ابو الاسود کہتے ہیں میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا تھا. پھر آگے لکھا ہوا تھا کلام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں اسم فعل حرف. آج تم اسم کرتے ہو، فعل کرتے ہو اور حرف کو حرف کہہ کے جانتے ہو. سب سے پہلے اس کی پہچان جس نے عطا کی ہے انہیں علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. علی المرتضیٰ کہتے ہیں اسم اس کلمے کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور جس میں 3 زمانے بھی نہ پا جائے. اور فرمایا فعل اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج تو نہ ہو لیکن اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. اور حرف اسے کہتے ہیں جو اسم اور فعل کے بغیر نامکمل ہو. علی المرتضیٰ شیر خدا نے سب سے پہلے کلام کی 3 قسمیں بیان کر کے یہ بتا دیا ہاں میں وہی علی ہوں جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں. پھر علی المرتضیٰ شیر خدا آگے بڑھے. ابو الاسود کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے دیکھا کہ کیا لکھا ہوا تھا کہ 3 چیزوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. 3 قسمیں ہوتی ہیں چیزوں کی. وہ قسمیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی ظاہر، دوسری مثبت. پہلی ظاہر، دوسری مثبت اور تیسری کو ہوتی ہے جو نہ ظاہر ہوتی ہے نہ مثبت ہوتی ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا نے ابو الاسود کہتے ہیں یہ نسخے کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا. فرمایا ایک ظاہر ہوتی ہے ایک مثبت ہوتی ہے اور فرمایا تیسری نہ ظاہر ہوتی ہے نہ مثبت ہوتی ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں علماء کی فضیلت یہ ہے کہ انہیں وہ چیز معلوم ہو جائے جو نہ ظاہر
کہا جائے گا، اسے وہ چیز معلوم ہو جائے، اس میں وہ تحقیق کر لے جو نہ ظاہر ہوتی ہے نہ مظہر ہوتی ہے۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر سلام علی المرتضیٰ نے اس میں بیان کر کے ہمیں عطا فرمائی۔ ابو الاسود کہتے ہیں میں نے حروف ناصبہ لکھے، صرف کی بات ہے تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے حروف ناصبہ لکھے، انا انا لیتک اللہ، انا انا لیتک اللہ کہانا، یہ لکھے میں علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اے علی المرتضیٰ میں نے حروف ناصبہ لکھے ہیں، ذرا دیکھ لیجیے۔ ابو الاسود کہتے ہیں جب میں نے دیے تو آپ نے فرمایا ہاں انا بھی ناصبہ میں سے ہے، انا بھی ناصبہ میں سے ہے، لیتا بھی ہے، لعلہ بھی ہے، کانا بھی ہے، لیکن ابو الاسود تو بھول گیا لیکن کو بھی حروف ناصبہ میں شامل کر دے۔ اس نے تھوڑی سی گرامر کر پڑی ہے تو یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ جو نصب دیتے ہیں، نصب سے مراد جو آسان جو زبر دیتے ہیں، جو کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں، تو فرمایا کہ حروف ناصبہ میں لاکن کو بھی شامل کر لے۔ علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ساری دنیا کو اعرابی لفظی قرآن کی اعرابی غلطی سے بچایا ہے، یہ کس میں بیان کر کے، یہ کس میں، اور یہ علماء پڑھ کے کوٹ کے رٹے مار کے 10 سال کے بعد وہ عالم کہلاتے ہیں۔ اور یہ خیرات علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو محمد رسول اللہ سے ملی ہے۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یہ خیرات نصیب ہوئی ہے۔ یہ آپ کی علم کا کمال تھا، اور یہ کمال ویسے نہیں تھا، اس کی نسبت اور اس کی اصل کوئی اور ذات نہیں تھی۔ علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اس کمال کی ہر اعتبار سے اصل ذات جو تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو جہاں میں نے بات شروع کی تھی اسی پہ ختم کرتا ہوں، میرے ساتھ سارے شامل ہو جائیے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، ذکر والی نہیں بات ہے، پھر بھی آپ ایسے خلقیت کے کم از کم یہ جذبے لے کے آئیں بھائی، کم از کم یہ جذبے اظہار کریں، اس جذبے کا اظہار کریں اور آپ اٹھا کے بتائیں ہاں ہم اس کو اہل سنت ہیں جو علی المرتضیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اللہ جوان کا وہ جذبہ اس کو عطا فرما جو علی کے ذکر پہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ آپ ایک امام کی بات تو نہیں مان رہے، لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ جیسا جذبہ لے کے جاؤ، تمہیں جہاد میں بھی کام آئے گا اور گھر کو چلانے میں بھی کام آئے گا۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، وفا کے دل کا سہارا علی علی، وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سرمتا ہے رات جنہیں، جب سے ہوا ہے بیت ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے بیت ہمارا علی علی، نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ آج آپ کی ولادت ماسعود کا دن ہے، تو آپ کو سب کو خوشی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا، میرے پاک نبی کا یہ فرمان ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح یہ فرما دیا ہے، مومن و منافق میں اگر فرق کرنا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد، حضور کے دور میں تو فرق نظر آ جاتا تھا، حضور مسجد میں بیٹھ کے اعلان کرتے فلاں بن فلاں، اس کا بھی نام اس کے ابے کے نام کے ساتھ کہتے تو منافق ہے، تو نکل جا۔ حضور کے دور میں تو پتہ چل جاتا، اور بعد میں صحابہ کہتے ہیں ہم مومن و منافق میں اگر فرق کرنا چاہیں تو ہم علی کے ذکر سے پہچان کر لیا کرتے تھے۔
چہروں کی شرابی بتا دیتی ہے کہ یہ علی والا ہے یا نہیں ہے، یہ علی والا ہے یا بولیے نہیں ہے۔ اس لیے آج سارے خوش ہیں نا، تو پھر ذرا آخری بات، نعرہ